السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا ہر انسان کے ایمان کا جز ہے، لیکن کتنی محبت ہونی چاہیے اس کے متعلق اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کریں، تو پھر تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اللہ رب العزت کی محبت۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کریں تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ محبت کریں گے، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور کیا کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے ابناؤکم اور تمہاری بیویاں، و ازواجکم، یا تمہارے خاوند یا تمہاری بیویاں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے والے، تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو خدشہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جس کے اندر تم رہتے ہو اور جس میں تم خوش ہوتے ہو رہ کر، جس سے تم خوش ہوتے ہو، احب الیکم، اگر وہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، کس سے، من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اگر تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ سنا دیں اور اپنا فیصلے والا دن لے کر آ جائیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العزت فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو شمار کروا دیا، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہاری زوجہ، تمہارے کنبے قبیلے والے، اگر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے اپنے کنبے اور قبیلے کو جو ہے وہ زیادہ پریورٹی دے رہا ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی نہیں، جو میرے کنبے قبیلے والے کہیں گے میں وہ کروں گا، اور جو اللہ کا حکم ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ جو ہے وہ اس کو ثانوی حیثیت دے رہا ہے، اور جو ہے وہ اپنے رسوم و رواج کو پریورٹی دے رہا ہے، تو گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت نہیں کر رہا، اور اگر وہ محبت کر رہا ہے تو اس کا وہ جو محبت کا دعویٰ ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی بیٹا اپنے والدین کو، اپنے والد صاحب کو یا اپنی والدہ کو کہتا ہے، والد صاحب آپ کے ساتھ مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ اب والد اس کو کوئی کام کہتا ہے، بیٹا جاؤ پانی لے آؤ،
بیٹا جاؤ میرا یہ کام کر کے آ جاؤ، وہ کہتا ہے نہیں نہیں ابا جان آج تو مجھے یہ کام ہے، لیکن محبت مجھے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اور والدہ صاحبہ جو ہے وہ کوئی کہتی ہیں کہ یہ دوائی میرے لیے لے آؤ، آپ بھی مجھے جو ہے وہ کام کہتی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ محبت تو مجھے ہے لیکن یہ بار بار آپ مجھے کام کہہ دیتی ہیں، یہ میں کام آپ کا نہیں کر سکتا۔ تو کیا صحیح معنوں میں پھر اس کو اپنے والدین کے ساتھ کوئی محبت ہے، یا وہ صرف محبت کا زبانی جمع خرچ کر رہا ہے اور وہ ان کو تسلی دے رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر ہم اپنی زبانوں سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں وہ محبت کر کے دکھانا پڑے گی، اس کی عملی صورت عملی شکل کو اپنانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کر دیں اور محبت کو منا لیں، اور محبت ہمارے جو ہے وہ ہمارے اندر بھی محبت آ جائے گی۔ تو محبت کا منانا اور ہے اور محبت کرنا اور چیز ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ ہم سیرت النبی کے پروگرام کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی الحمدللہ سیرت النبی کا پروگرام ہو رہا ہے، اور سیرت النبی کانفرنسز ہوتی ہیں یونیورسٹی لیول پر اور گورنمنٹ لیول پر ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک دن کا منا لینا وہ اور چیز ہے، اور اس سیرت کو اپنا لینا یہ اور چیز ہے۔ تو میرے دوستو اور میری ماؤں بہنوں اگر سن رہی ہیں، یہ جو آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا واضح حکم عطا فرما دیا کہ تمہیں اگر اللہ رب العزت سے محبت رکھنی ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تم دعویٰ کر رہے ہو تو پھر تمہیں اپنی من چاہی زندگی نہیں اختیار کرنی پڑے گی، اور اسی طرح کسی اور کے احکامات کے مطابق نہیں چلنا پڑے گا، بلکہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلنا پڑے گا، اور اس وقت جو تمہاری محبت ہوگی وہ صحیح معنوں میں محبت ہوگی۔ اور اگر اس کے بغیر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا اور ہم نے تو اللہ رب العزت کا حق ادا کر دیا، تو یہ انسان کو دھوکہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو یہ وساوس ڈالتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف ایک دن کا جو ہے وہ کوئی پروگرام کر کے اور جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ایونٹ منا کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے اور اللہ رب العزت کے احکامات یہ پورا کا پورا دین ہے، اور اس کو ہر لمحے کے اندر، ہر لحظے کے اندر، ہر موڑ پہ زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائیں، اور اس محبت کے تقاضوں کو ہمیں صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔